محفل جو ہے وہ شعر و ادب سے اور علم کی گفتگو سے ہی درخشاں ہوگی اور سجی ہوئی ہوگی. اور مجھے کچھ اور چیزیں بھی یہاں یاد آتی ہیں. بھی عمران صاحب یہاں ہیں, بلیغ صاحب نے خاص طور پہ عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ ڈگنیٹریز جو ہیں یا جو چیف گیسٹ ہوتے ہیں وہ تقریب کے بعد اڑ جاتے ہیں, مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ سب کی علم سے اور لٹریچر سے اور آرٹ سے, شعر و ادب سے محبت ہے, کیونکہ یہی بنیادی چیز ہے جو کہ سوسائٹی میں چینج لا سکتی ہے. مصطفیٰ کمال صاحب تشریف فرما ہیں. میں ان سے کہہ رہا تھا, میں نے کہا اہل کراچی ہو اور شعر سنے بغیر چلا جائے تو ویسے ہی بڑی عجیب سی بات ہے. تو میں مصطفیٰ بھائی کو ایک چیمن صاحب ایک بڑی ان کو پسند ہے, ایک میری نظم ہے جو میں نے اپنی والدہ کے لیے لکھی تھی, بلکہ آپ کو بھی بہت پسند ہے, مجھے یاد آیا ہے. تو میں وہیں سے آغاز کرتا ہوں. یہ بنیادی طور پہ آپ سب کی ماؤں کے بھی نام ہیں, بھابھی یہاں تشریف فرما ہے, اور عمر کے اس حصے میں میں اب یہ سمجھتا ہوں حسیب خان صاحب کہ یہ نظم جو ہے یہ مدرہڈ کے بھی نام ہے اور یہ عورت کے بھی نام ہے. یہ کامیابیاں عزت یہ نام تم سے ہے, یہ کامیابیاں عزت یہ نام تم سے ہے, اے میری ماں میرا سارا مقام تم سے ہے. یہ کامیابیاں عزت یہ نام تم سے ہے, اے میری ماں میرا سارا مقام تم سے ہے. تمہارے دم سے ہیں میرے لہو میں کھلتے گلاب, تمہارے دم سے ہیں میرے لہو میں کھلتے گلاب, میرے وجود کا سارا نظام تم سے ہے. شکریہ. تمہارے دم سے ہیں میرے لہو میں کھلتے گلاب, میرے وجود کا سارا نظام تم سے ہے. اور شعر دیکھیے گا, جہاں جہاں ہے, جہاں جہاں ہے میری دشمنی سبب میں ہوں, جہاں جہاں ہے میری دشمنی سبب میں ہوں, جہاں جہاں ہے میرا احترام تم سے ہے. شکریہ شکریہ. جہاں جہاں ہے میری دشمنی سبب میں ہوں, جہاں جہاں ہے میرا احترام تم سے ہے. اور شعر دیکھیے گا کہ گلی گلی میں جو آوارہ پھر رہا ہوتا, گلی گلی میں جو آوارہ پھر رہا ہوتا, جہان بھر میں وہی نیک نام تم سے ہے. شکریہ. اے میری ماں مجھے ہر پل رہے تمہارا خیال, اے میری ماں مجھے ہر پل رہے تمہارا خیال, تمہیں سے صبح میری میری شام تم سے ہے. یہ کامیابیاں عزت یہ نام تم سے ہے, اے میری ماں میرا سارا مقام تم سے ہے. بہت بہت شکریہ. میں آپ کو ایک وہ بھابھی مجھے کہہ رہی تھی کہ پچھلی مرتبہ آپ نے کچھ چٹکلے بھی سنائے تھے, میں نے کہا میں آپ کو چٹکلے بھی سنا دیتا ہوں. وہ میں نے آپ کو ہاتھ دیکھنے والا سنایا تھا لطیفہ, نہیں سنایا تھا, سنت نہیں, چوہے صاحب کو یاد ہے. ایک چیز آپ کو یاد ہے, آپ کو نہیں یاد, جو ان کو یاد ہے وہ آپ کو یاد نہیں ہے. ہاں نیا چٹکلا یاد بنے. ویسے اچھی شادی کے لیے بہترین چیز یہی ہوتی ہے کہ ایک بات کسی کو یاد ہو دوسرے کو یاد نہ ہو. اگر دونوں کو یاد ہو تو بہت مشکل پیش آتی ہے. تو وہ ایک خاتون تھی. ویسے تو میرا خیال جو سب عمر کے حصے میں یہ ہے کہ عظیم خان صاحب مرد جو ہے نا وہ زیادہ نارسسسٹ ہوتے ہیں, تو مگر اب اتفاق یہ ہے کہ یہ واقعہ جو ہے یہ خاتون کے بارے میں ہے, حالانکہ وہ بالکل نارسسسٹ نہیں ہوتی خواتین, مرد زیادہ ہوتے ہیں. تو وہ ان کا خیال یہ تھا محترمہ کا کہ ساری دنیا جو ہے وہ ان کے گرد گھومتی ہے, اور سارا کالج اور سارے عزیز رشتہ دار جو ہیں وہ انہی کو چاہتے ہیں, ان کو پسند کرتے ہیں, اور تقریباً 100 کے قریب ان کے رشتے ہیں. تو ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ کس کا انتخاب کریں کس کا نہ کریں. تو وہ ایک نجومی کے پاس چلے گئے, جیسے بعض اوقات ہمارے شوز میں بھی آتے ہیں, اور ان سے پوچھا, انہوں نے کہا کہ یہ بتائیے کہ 100 رشتے, مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی, ساری دنیا مجھ پہ فدا ہے کہ میں بلیغ صاحب کس کا انتخاب کروں. محترمہ نے پوچھا کہ مجھے بتائیے کہ میں رشید کا انتخاب کروں یا میں مجید کا انتخاب کروں. اور چوہے صاحب کون وہ خوش قسمت ہوگا, انہوں نے پوچھا نجومی سے محترمہ نے, کہ جس سے میری شادی ہوگی وہ رشید خوش قسمت ہوگا یا مجید خوش قسمت ہوگا. تو نجومی نے ہاتھ دیکھا, پھر کہنے لگا دیکھیے آپ کی شادی رشید سے ہوگی اور مجید خوش قسمت ہوگا. یہ فرق ہے. شکریہ. وہ کر میں آپ کو نا بعد میں شکریہ. میں آپ کو نا رومانٹک سنا, اب شادی دیکھیے ہو چکی ہے, اب اگلا مرحلہ ہے.
اس نے بالوں میں جو ایک پھول لگایا ہوا ہے. حسیب خان صاحب، اس نے بالوں میں جو ایک پھول، آپ جو سن رہے ہیں مجھے آپ نے ہاتھ کھڑا کر کے بتانا ہے کہ کتنے پھولوں کی بات ہو رہی ہے. ایک پھول، اس کا مطلب ہے کافی لوگ سن رہے ہیں ہال میں. اس نے بالوں میں جو ایک پھول لگایا ہوا ہے، باغ کا باغ اسے دیکھنے آیا ہوا ہے. شکریہ. اس نے بالوں میں جو ایک پھول لگایا ہوا ہے، باغ کا باغ اسے دیکھنے آیا ہوا ہے. اور تو نہ، میں سمجھتا ہوں مرد اور عورت کا رشتہ بہت ہی احترام کا اور تقدس کا رشتہ ہوتا ہے. شعر دیکھیے گا. تو نہ مانے گی مگر میری محبت کے طفیل، تو نہ مانے گی مگر میری محبت کے طفیل. بالکل چوہے صاحب آپ لپ سنکنگ کیجیے. تو نہ مانے گی مگر میری محبت کے طفیل، تیرے چہرے پہ عجب نور سا آیا ہوا ہے. شکریہ. تو نہ مانے گی مگر میری محبت کے طفیل، تیرے چہرے پہ عجب نور سا آیا ہوا ہے. اور ہے یہ نفرت کہ محبت نہیں معلوم مگر، ہے یہ نفرت کہ محبت نہیں معلوم مگر، ایک ہی شخص میرے ذہن پہ چھایا ہوا ہے. شکریہ. ہے یہ نفرت کہ محبت نہیں معلوم مگر، ایک ہی شخص میرے ذہن پہ چھایا ہوا ہے. اور شعر دیکھیے گا کہ جو خواتین یہاں بیٹھی ہیں مائیں، وہ زیادہ اس شعر کا لطف لیتی ہیں، زیادہ سمجھ سکتی ہیں. ہے یہ نفرت کہ محبت نہیں معلوم مگر، ایک ہی شخص میرے ذہن پہ چھایا ہوا ہے. گھونسلہ گرنے پہ چڑیاں جو کیا کرتی ہیں، گھونسلہ گرنے پہ چڑیاں جو کیا کرتی ہیں، تیری یادوں نے وہی شور مچایا ہوا ہے. شکریہ. گھونسلہ گرنے پہ چڑیاں جو کیا کرتی ہیں، تیری یادوں نے وہی شور مچایا ہوا ہے. اس نے بالوں میں جو ایک پھول لگایا ہوا ہے، باغ کا باغ اسے دیکھنے آیا ہوا ہے. اور بھابھی مجھ سے کہنی تھی کوئی نیا، تو مجھے یاد آیا کہ وہ ابھی ڈاکٹرز کمیونٹی کی پچھلے دنوں ایک تقریب تھی، میں اس میں چیف گیسٹ تھا. تو ملک صاحب، وہ ڈاکٹرز کو میں بتا رہا تھا کہ کچھ ڈاکٹرز باہر چلے گئے، جیسے میں ابھی مشاعرے پہ جا رہا تھا. تو وہ جو باہر چلا جاتے بہت پیسہ ویسا آ جاتا ہے ان کے پاس، تو مگر بڑے تابع دار تھے، تو ان کی والدہ نے جہاں کہا انہوں نے شادی کر لی. تو بیگم جو تھی ان کی بہت ہی سادہ خاتون تھی، بڑی سمپل، بہت ہی سادہ خاتون تھی. چلی گئی تو اب وہ 8-10 سال کے رشتے میں ان کے کانوں میں مختلف ٹرمینالوجیز پڑتی رہی. تو ایک مرتبہ ڈاکٹر صاحب کی بہت طبیعت خراب ہو گئی، تو سمجھ نہیں آ رہا تھا ڈاکٹر صاحب کو کہ کیا کریں نا. تو کہنے لگے ایک دن اپنی بیگم سے کہ بھئی میں نے NGO بھی کرا لی ہے، میں نے الٹرا ساؤنڈ بھی کرا لیا ہے، میں نے CBC بھی کرا لیا ہے، میں نے ایکس ریز بھی کرا لیے ہیں، میں نے CT بھی کرا لیا ہے، مگر مجھے میری بیماری سمجھ نہیں آ رہی. تو بیگم صاحبہ کہنے لگی آپ ایسا کریں کہ اپنا پوسٹ مارٹم بھی کرا کے دیکھیں. تو یہ جو تھوڑا تھوڑا علم ہے نا، یہ بعض اوقات بڑا نقصان دہ ثابت ہوتا ہے. میں آخر میں آپ کو ایک نظم سنانا چاہوں گا، اور اس کا بنیادی طور پہ جب یہ نظم چوہے صاحب مکمل ہوئی ملک صاحب، تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ مجھے اندازہ تھا مگر مجھے بہت خوشی ہوئی کہ میرے جو اسکالر دوست ہیں، اور انہوں نے کہا کہ تمام کی تمام نظم جو ہے وہ سیرت کے اور اسلامی تاریخ ہے اس کے مختلف واقعات سے اس کی نشاندہی، ان کا اشارہ جو ہے وہ اس میں ملتا ہے. تو بنیادی طور پر نعتیہ نظم کی ایک شکل اختیار کروں جو مختلف، آپ سب تاریخ سے آگاہ ہیں، سیرت سے بھی، اسلامی تاریخ سے بھی، مختلف جو بڑے واقعات ہیں، جو بڑے ایونٹس ہیں، اس کے بعد احادیث ہیں اور قرآنی آیات ہیں، ان کی روشنی جو ہے وہ آپ کو اس نظم میں نظر آئے گی. میں شاعر ہوں تو اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں ان حسین اسرار کے بارے. میں شاعر ہوں تو اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں ان حسین اسرار کے بارے. بتائیں تو بھلا کیا ہے محبت آخرش ہے کیا، عبادت آخرش ہے کیا. وسیع میں سب سے کہتا ہوں کسی پیاسے کو اپنے حصے کا پانی پلانا بھی محبت ہے، عبادت ہے. آپ یاد کیجئے وہ غزوہ جس میں ایک صحابی نے اپنا پیالہ پانی کا این شہادت کے وقت دوسرے صحابی کو دے دیا، آپ نے آگے دے دیا، آپ نے آگے دے دیا. تو اسلامی تاریخ جو ہے وہ قربانیوں کی اور اظہار کی عظیم روایات سے بھری پڑی ہے. میں شاعر ہوں تو اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں حسین اسرار کے بارے. بتائیں تو بھلا کیا ہے محبت آخرش ہے کیا، عبادت آخرش ہے کیا. وسیع میں سب سے کہتا ہوں کسی پیاسے کو اپنے حصے کا پانی پلانا بھی محبت ہے،
इबादत है। भंवर में डूबते को साहिलों तक लेके जाना भी मोहब्बत है, इबादत है। किसी के वास्ते नन्ही सी कुर्बानी मोहब्बत है, किसी के वास्ते नन्ही सी कुर्बानी मोहब्बत है। हो दिल में दर्द वीरानी मगर फिर भी, हो दिल में दर्द वीरानी मगर फिर भी, किसी के वास्ते जबरन ही होठों पर हंसी लाना, जबरदस्ती ही मुस्काना मोहब्बत है, इबादत है। शुक्रिया। हो दिल में दर्द वीरानी मगर फिर भी, किसी के वास्ते जबरन ही होठों पर हंसी लाना, जबरदस्ती ही मुस्काना मोहब्बत है, इबादत है। और शेर देखिएगा कि कहीं हम राज सारे खोल सकते हो मगर फिर भी, इस्लामिक फिलॉसफी है कि लोगों के ऐबों पर पर्दे डालो, खुदा तुम्हारे ऐबों पर पर्दे डालेगा। कहीं हम राज सारे खोल सकते हो मगर फिर भी, किसी की बेबसी को देखकर खामोश रह जाना मोहब्बत है, इबादत है। कहीं हम, शुक्रिया, कहीं हम राज सारे खोल सकते हो मगर फिर भी, किसी की बेबसी को देखकर खामोश रह जाना मोहब्बत है, इबादत है। और कहीं बारिश में, ये भी सीरत के एक वाक़े से आया है कि कहीं बारिश में सहमे भीगते बिल्ली के बच्चे को, कहीं बारिश में सहमे भीगते बिल्ली के बच्चे को, ज़रा सी देर को घर लेके आना भी मोहब्बत है, इबादत है। शुक्रिया। और शेर देखिएगा, इससे मैं बाहर पढ़ता हूँ तो मैं अक्सर बाज़ औक़ात वेस्टर्न जो मीडिया होता है वो भी होता है, और बाज़ औक़ात टेररिज्म के हवाले से कभी कभार सवाल हो जाता था। अब तो अल्लाह का शुक्र है बेहतरी है पाकिस्तान के ओवरऑल जो लॉ एंड ऑर्डर है उसमें, अल्लाह और बेहतरी करे। तो मैं हमेशा कहता था कि हम तो चिड़िया तक की हिफाजत करने वाले लोग हैं और ये हमारा अमूमी रवैया है, ये सब कुछ जो है ये तो हम पे मुसल्लत किया गया है, हम झेल रहे हैं। शेर देखिएगा, हम सब ने इसका तजुर्बा किया होता है, जिससे हमें अंदाज़ा होगा कि किस कदर खूबसूरत रवायात हमारे बुज़ुर्ग हम में इनकॉर्पोरेट करते थे और करते हैं। कहीं बारिश में सहमे भीगते बिल्ली के बच्चे को, ज़रा सी देर को घर लेके आना भी मोहब्बत है, इबादत है। कोई चिड़िया जो कमरे में भटकती आन निकली हो, कोई चिड़िया जो कमरे में भटकती आन निकली हो, तो उस चिड़िया को पंखे बंद करके रास्ता बाहर का दिखलाना मोहब्बत है, इबादत है। शुक्रिया। कोई चिड़िया जो कमरे में भटकती आन निकली हो, तो उस चिड़िया को पंखे बंद करके रास्ता बाहर का दिखलाना मोहब्बत है, इबादत है। किसी के दर्द सहलाना, किसी के दर्द सहलाना, किसी रोते हुए के जी को बहलाना मोहब्बत है। कि मीठा बोल, मीठी बात, मीठे लफ्ज़, जो सब आपकी नज़र करूँगा कि मीठा बोल, मीठी बात, मीठे लफ्ज़ सब क्या है, मोहब्बत है, इबादत है, मोहब्बत है, इबादत है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कंगन मैं पेश करता हूँ भाई, चॉइस साहब का हुक्म है, मैं गुजारिश नहीं कर रहा कि तमाम लोग अपनी अपनी नशिस्तों पे बैठ जाए। प्लीज, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आप तशरीफ रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर सुनाई देगा आपको। प्लीज तशरीफ रखिए, बड़ी मोहब्बत, थैंक यू सो मच। तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। शुक्रिया। मैं आपको जो अब आप यहाँ बैठे हैं लिटरेचर से, यार ये एक टोली रह गई, जैसा मुझे एक सेकंड है, मैं हैंडल कर लूँगा, कोई मसला नहीं। यार इधर वाले, तो मेरी आवाज़ आपको आ रही है? आप अगर तशरीफ रख सकें तो प्लीज़। थैंक यू, थैंक यू। इसका नुकसान ये होगा कि अब आपको दो चीज़ें सुननी पड़ेंगी, क्योंकि अब आप बैठ गए हैं। आपको मैं आखिर में, चॉइस साहब का हुक्म है, मैं वो पेश कर देता हूँ। उससे पहले एक गज़ल जो बहुत इसको आखिरी दिनों में पजीराई हासिल हुई, और बुनियादी तौर पे मलिक साहब इस गज़ल की, देखिए जो हमारा जो शोबा है, ये आर्ट की वो फॉर्म है, सुपीरियर तरीन फॉर्म्स में से एक। मैं इसलिए इसको तसव्वुर करता हूँ कि ये सिर्फ एंटरटेन नहीं करती है बच्चों को या लोगों को, ये एजुकेट भी करती है। तो मैं दो शेर आपको पहले सुना के, फिर मैं आपको गज़ल सुना के, और आखिर में वो जो अहले और क्रिएटिविटी पे उभारता है शेर आपको मालूम से नामालूम की तरफ ले जाता है। क्यों पूरी दुनिया में साइंटिस्ट जो हैं, सिर्फ यानी कि एक आदमी, बेशुमार साइंटिस्ट जो हैं, वो हमेशा ये कहते पाए जाते हैं कि शेर से जो हमें क्रिएटिविटी मिलती है वो हमें दुनिया की किसी आर्ट फॉर्म से नहीं मिलती है। क्योंकि शायर, सच्ची बात है, खुद भी नहीं जानता बाज़ औक़ात जो ख्याल जो है जिस जानिब उसे ले जाता है। शेर देखिएगा,
جو اہل دشت کو، دشت یعنی صحرا، عموماً ہمارا خیال یہ ہے کہ صحرا کی ایک ہی پہچان ہے، ویرانی، تنہائی۔ شعر دیکھیے گا، جو اہل دشت کو ویرانیاں ملی ہوئی ہیں، جو اہل دشت کو ویرانیاں ملی ہوئی ہیں، نصیب والے ہیں آسانیاں ملی ہوئی ہیں۔ شکریہ، جو اہل دشت کو ویرانیاں ملی ہوئی ہیں، نصیب والے ہیں آسانیاں ملی ہوئی ہیں۔ یہ آپ سب کی نظر ہے، کیونکہ جو بھی شعر و ادب سے محبت کرتا ہے وہ اسی قبیلے کا ہے۔ میں میر و غالب و اقبال کے قبیلے سے ہوں، میں میر و غالب و اقبال کے قبیلے سے ہوں، مجھے تو ورثے میں حیرانیاں ملی ہوئی ہیں۔ شکریہ، میں میر و غالب و اقبال کے قبیلے سے ہوں، مجھے تو ورثے میں حیرانیاں ملی ہوئی ہیں۔ اور آخر میں اس نظم سے پہلے میں غزل آپ کو سنانا چاہ رہا تھا۔ اس کی بنیادی انسپریشن جو ہے وہ قرآن کی ایک آیت سے ہے، جس کا مفہوم ہے کہ یہ دنیا بنیادی طور پہ ایک مکڑی کا جالا اور فریب ہے۔ وہاں سے اس کی انسپریشن آئی ہے، پھر دیگر موضوعات اس میں شامل ہوئے ہیں۔ دنیا فریب تھی، غم دنیا فریب تھا، دنیا فریب تھی۔ آپ جہاں جہاں میرے ساتھ یہ ردیف دہرائیں گے ہم زیادہ بہتر اس کا لطف لے سکیں گے۔ ردیف ہے فریب تھا، دنیا فریب تھی، غم دنیا فریب تھا، سچ پوچھئے تو سارا تماشا فریب تھا۔ ابھی میں جوئی صاحب کے جب بہنوئی کی میں پرسہ دینے کے لیے گیا تو یہی گفتگو، آپ کو یاد ہے ساری گفتگو اسی کی گرد تھی۔ دنیا فریب تھی، غم دنیا فریب تھا، سچ پوچھئے تو سارا تماشا فریب تھا۔ اس کی خاموشیاں ایک چال تھی فقط، اس شخص کی خاموشیاں ایک چال تھی فقط، چپ توڑ کے وہ جب کبھی بولا فریب تھا۔ اور جس کو میں سمجھ نہ سکا نیک تھا وہ شخص، جس کو میں سمجھ نہ سکا نیک تھا وہ شخص، جس کو میں ذرا سا بھی سمجھا فریب تھا۔ شکریہ، جس کو میں سمجھ نہ سکا نیک تھا وہ شخص، جس کو میں ذرا سا بھی سمجھا فریب تھا۔ آیا اور آ کے جھٹ سے میرے پاؤں پڑ گیا، آیا اور آ کے جھٹ سے میرے پاؤں پڑ گیا، مدت کے بعد اس کا یہ تازہ فریب تھا۔ اور میں جوئی صاحب اور ملک صاحب اکثر ہی کہتا ہوں کہ یہ شعر جب میں پڑھتا ہوں تو ہال میں جو ہماری شادی شدہ خواتین اور بہنیں ہوتی ہیں وہ پتہ نہیں کیوں اس کا زیادہ لطف لیتی ہیں۔ میں شعر دوبارہ سنا دیتا ہوں آپ کو، اور بعض تو ایسے پڑھ دیتی ہیں کہ آئے اور آ کے جھٹ سے میرے پاؤں پڑ گئے، آئے اور آ کے جھٹ سے میرے پاؤں پڑ گئے، مدت کے بعد ملک صاحب کا یہ تازہ فریب تھا۔ اچھا، مجھے آج یاد آیا، میں ہمیشہ نا جب کہتا ہوں تو میں ہمیشہ کہتا ہوں مدت کے بعد چودھری صاحب کا، پوری دنیا میں آپ ویڈیوز نکال کے دیکھیں گے۔ آج مجھے احساس ہوا کہ یہ نہیں کہنا چاہیے مجھے۔ آیا اور آ کے جھٹ سے میرے پاؤں پڑ گیا۔ کیونکہ چودھری آپ جانتے ہیں کہ ویسے بھی کسی کی تعظیم میں بھی بہت سارے دوستوں کو ہم کہہ دیتے ہیں۔ چودھری صاحب معذرت، پچھلی ویڈیوز کی معافی دے دیجیے گا مجھے۔ آیا اور آ کے جھٹ سے میرے پاؤں پڑ گیا، مدت کے بعد اس کا یہ تازہ فریب تھا۔ اور شعر دیکھیے گا، یہ بھی میں بتاتا چلوں آپ کو کہ قرآن کی ایک آیت سے آیا اس کا مفہوم۔ قرآن کی ایک آیت ہے جس کا ایک حصہ ہے کہ تم نہیں جانتے کہ جس چیز کو اپنے لیے تم بہتر سمجھ رہے ہو اس میں تمہارے لیے برائی پنہاں ہو۔ مفہوم یہ ہے، اور تم نہیں جانتے جس کو تم اپنے لیے برا سمجھتے ہو اس میں تمہارے لیے خیر ہو۔ زندگی ایسی ہی چیز ہے، بعض اوقات ہم بہت محنت کر کے کامیابی کے جس دروازے تک پہنچنا چاہتے ہیں، جب وہ دروازہ کھلتا ہے تو پتہ لگتا ہے کہ وہ ناکامی کی کھائی ہے۔ اور بعض اوقات زندگی ہمیں گھیر کے کسی طرف دھکیل دیتی ہے، ہم نہیں جانا چاہ رہے ہوتے، مگر جب دروازہ کھلتا ہے تو آگے کامیابی کا گلستان ہوتا ہے۔ اسی لیے تو مسلمان جو ہے محنت کے بعد چھوڑ دیتا ہے نتیجہ اس کے اوپر۔ شعر دیکھیے گا، جس کو میں سمجھ نہ سکا نیک تھا وہ شخص، جس کو میں ذرا سا بھی سمجھا فریب تھا۔ تو جانتا نہیں ہے ابھی زندگی کو یار، تو جانتا نہیں ہے ابھی، تو جانتا نہیں ہے ابھی زندگی کو یار، اس کا تیرے فریب میں آنا فریب تھا۔ تو جانتا نہیں ہے ابھی زندگی کو یار، اس کا تیرے فریب میں آنا فریب تھا۔ اور وہ بال، جس چیزوں کو میں بدنام ہوں جس کے لیے خاص طور پہ، وہ بال، گال، آنکھیں، وہ ڈمپل، وہ تل، وہ ہونٹ، وہ بال، گال، آنکھیں، وہ ڈمپل، وہ تل، وہ ہونٹ، کیسے تجھے بتائیں کہ کیا کیا فریب تھا۔ شکریہ، وہ بال، گال، آنکھیں، وہ ڈمپل، وہ تل، وہ ہونٹ، کیسے تجھے بتائیں کہ کیا کیا فریب تھا۔
دونوں جہان سے مجھے ملوا گیا وہ شخص، دونوں جہان سے مجھے ملوا گیا وہ شخص، میرا وہ پہلا عشق تھا پہلا فریب تھا۔ شکریہ۔ میرا وہ پہلا عشق تھا پہلا فریب تھا۔ آپ کی آواز آنی چاہیے کیونکہ آپ بہت ذوق سے سن رہے ہیں، اپنے لیے تالیاں بجا دیں سب سے پہلے آپ۔ شکریہ۔ یہ آپ دیکھیے 77 سال سے ہم سن رہے ہیں بلیغ صاحب، خلقت کو ہر فریب سے دلوائیں گے نجات، خلقت کو ہر فریب سے دلوائیں گے نجات، جو لگ رہا تھا شہر میں نعرہ فریب تھا، خلقت کو ہر فریب سے دلوائیں گے نجات، جو لگ رہا تھا شہر میں نعرہ فریب تھا، تو جانتا نہیں ہے ابھی زندگی کو یار، اس کا تیرے فریب میں آنا فریب تھا۔ اور باندھ لے ہاتھ پہ سینے پہ سجا لے تم کو، میں نے کہا جو صاحب محفل جمی گئی ہے تو جمے رہتے ہیں، باندھ لے ہاتھ پہ سینے پہ سجا لے تو میں 2-4 منٹ لوں گا، زیادہ وقت آپ کر لوں۔ شکریہ محبت، تھینک یو سو مچ۔ پھر تازہ سن لیجیے آپ۔ چلیے کئی انداز، ایک شعر ایسا ہے جو ہم سب کی زندگی میں کام آئے گا، میں اسٹوڈنٹس کو اکثر سناتا ہوں اور شادی شدہ جوڑوں کو سناتا ہوں، شوہروں کو تو کہتا ہوں تم اسے لکھ کے لے جاؤ یار، شعر دیکھیے گا آپ کو پتہ لگ جائے گا کہاں ہے۔ کئی انداز ہیں وحشت کے بیابانی میں، کئی انداز ہیں وحشت کے بیابانی میں، پر نہیں ہم سا کوئی چاک گرے بانی میں، کئی انداز ہیں وحشت کے بیابانی میں، پر نہیں ہم سا کوئی چاک گرے بانی میں۔ یہ آیا شوہروں والا شعر کہ ہو ہی جاتی ہے کوئی بات چلو جانے دو، ہو ہی جاتی ہے کوئی، بالکل صحیح ہے جو صاحب، ہو ہی جاتی ہے کوئی بات چلو، جیسا وہ کرتے ہیں لپ سنگنگ، ہو ہی جاتی ہے کوئی بات چلو جانے دو، آدمی کیا نہیں کہہ جاتا پریشانی میں۔ شکریہ۔ ہو ہی جاتی ہے کوئی بات چلو جانے دو، آدمی کیا نہیں کہہ جاتا۔ ویسے میں اس لیے نہیں، اچھی بات ہے کہ ہال میں اس وقت تھوڑے سے لوگ بھی بہت نجی نوعیت کے لوگ ہیں، چوئی صاحب حقیقتاً اس کی مثال ہے۔ آپ کو اگر ذاتی تعلقات میں درگزر اور وزاداری جو کہ ناپید کم نہیں ہوئی، بالکل ناپید ہو گئی ہے ہمارے معاشرے میں، اگر آپ کو اس کے اپنے ذاتی رشتوں میں، کاروباری رشتوں میں بھی اس کی مثال دیکھنی ہو تو آپ کو چودھری عبدالرحمان صاحب کو دیکھنا چاہیے۔ یہ حقیقت ہے، یہ بہت اللہ تعالیٰ، اور اس سے لوگوں کو، دنیا کو سیکھنا چاہیے۔ میرا تو اپنے کئی ذاتی تجربے ہیں، میں اس بنیاد پہ یہ بات کہہ رہا ہوں، صرف اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں آج چوئی صاحب نے چھوٹے بھائی کی حیثیت سے مجھے یہاں انوائٹ کیا ہے، ہمیشہ یاد رکھتے ہیں۔ ہو ہی جاتی ہے کوئی بات چلو جانے دو، آدمی کیا نہیں کہہ جاتا پریشانی میں، اور کیسے سمجھاؤں کہ غصے میں وہ کیا لگتی تھی، کیسے سمجھاؤں کہ غصے میں وہ کیا لگتی تھی، آگ لگتے ہوئے دیکھی ہے کبھی پانی میں۔ شکریہ۔ شکریہ۔ جس کو پسند نہیں آیا وہ تالی بجا دے، جس کو پسند آیا میں سمجھ گیا ہوں وہ تو ڈر رہا ہے، جس کو نہیں آیا وہ بجا دے یار۔ شکریہ۔ کیسے سمجھاؤں کہ غصے میں وہ کیا لگتی تھی، آگ لگتے ہوئے دیکھی ہے کبھی پانی میں، اور دیوانہ یاد ہے ہم کو دیوانی یاد ہے ہم کو، دیوانہ یاد ہے ہم کو دیوانی یاد ہے ہم کو، محبت میں گزاری زندگانی یاد ہے ہم کو، یہاں پر تھی کتابیں اور یہاں پر لیمپ روشن تھا، یہاں پر، شکریہ، یہاں پر تھی کتابیں، شکریہ خان صاحب، یہاں پر تھی کتابیں اور یہاں پر لیمپ روشن تھا، تیرا کمرہ ابھی تک منہ زبانی یاد ہے ہم کو۔ شکریہ۔ اور شعر دیکھیے گا، میں ڈیلس میں پڑھ رہا تھا تو کچھ نوجوان تھے تو آئی تھوٹ کہ شاید نا ان کو رقیب کا مطلب میں سمجھا دوں، تو میں نے کسی سے پوچھا، میں نے کہا بیٹا رقیب کا مطلب پتہ ہے؟ تو ایک نوجوان بھائی صاحب کھڑا ہوا کہنے لگا جی سر، میں نے کہا کیا؟ کہنے لگا سر دوست۔ میں نے کہا نہیں بھائی، رقیب وہ ہوتا ہے جو دوست کو لے اڑتا ہے۔ دیوانہ یاد ہے ہم کو دیوانی یاد ہے ہم کو، محبت میں گزاری زندگانی یاد ہے ہم کو، اور یہاں پر تھی کتابیں اور یہاں پر لیمپ روشن تھا، تیرا کمرہ ابھی تک منہ زبانی یاد ہے ہم کو، رقیبوں کے لیے رکھو یہ گوگل میپ کے جھنجھٹ، رقیبوں کے لیے رکھو یہ گوگل میپ کے جھنجھٹ، تمہارے گھر کا ہر رستہ زبانی یاد ہے ہم کو۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ تمہارے گھر کا ہر رستہ زبانی یاد ہے ہم کو، اور آخر میں کاش میں تیرے حسین ہاتھ کا کنگن ہوتا۔ شکریہ۔ کاش میں تیرے حسین ہاتھ کا کنگن ہوتا، تو بڑے پیار سے، میں 2 شعر آپ کی خدمت میں اور عرض کر دوں، مجھے یاد آ گیا،
وہ میرا غم گسار تھا ہی نہیں، وہ میرا غم گسار تھا ہی نہیں، یار سمجھے تھے یار تھا ہی نہیں، وہ میرا غم گسار تھا ہی نہیں، یار سمجھے تھے یار تھا ہی نہیں، ان کو دھرتی کی باغ ڈور ملی، ان کو دھرتی کی باغ ڈور ملی، جن کو اس ماں سے پیار تھا ہی نہیں۔ شکریہ۔ ان کو دھرتی کی باغ ڈور ملی، جن کو اس ماں سے پیار تھا ہی نہیں۔ کاش میں تیرے حسین ہاتھ کا کنگن ہوتا، کاش میں جی وہ والا اچھا میں آپ کو پیش کر دیتا ہوں۔ آپ نے فرمائش کی تھی اس کی، چلے میں آپ کو، مجھے اس میں ایک دو فرمائشیں اور بھی تھیں مگر وقت کی تھوڑی سی کمی تھی۔ مجھے یہ بھی ساتھ تھا کہ بلیغ صاحب کچھ میری محبت میں رک گئے، کچھ ادب کی وجہ سے رک گئے، اور چوہی صاحب کا بھی کافی وقت ہے، صبح سب نے جانا بھی ہے۔ میں باندھ لے ہاتھ پہ سینے پہ سجا لے تم کو۔ چلے میں ایک اور چیز آؤں۔ آنکھوں سے میرے اس لیے لالی نہیں جاتی، آنکھوں سے میرے اس لیے لالی نہیں جاتی، یادوں سے کوئی رات جو خالی نہیں جاتی۔ شکریہ۔ آنکھوں سے میرے اس لیے لالی نہیں جاتی، یادوں سے کوئی رات جو خالی نہیں جاتی۔ شعر دیکھیے گا۔ اب عمر نہ موسم نہ وہ رستے کہ وہ پلٹے، اب عمر نہ موسم نہ وہ رستے کہ وہ پلٹے، اس دل کی مگر خام خیالی نہیں جاتی۔ شکریہ۔ اب عمر نہ موسم، شکریہ سیتا، اب عمر نہ موسم نہ وہ رستے کہ وہ پلٹے، اس دل کی مگر خام خیالی نہیں جاتی۔ شعر دیکھیے گا۔ مانگے تو اگر جان بھی، جو صاحب یہ پھر لپ سنکنگ والا ہے، مانگے تو اگر جان بھی ہنس کے تجھے دے دیں، مانگے تو اگر جان بھی ہنس کے تجھے دے دیں، تیری تو کوئی بات بھی ٹالی نہیں جاتی۔ شکریہ شکریہ۔ میں پیش کرتا ہوں، مجھے پتا تھا تمہیں پسند آیا۔ مانگے تو اگر جان بھی ہنس کے تجھے دے دیں، مانگے تو اگر جان بھی ہنس کے تجھے دے دیں، تیری تو کوئی بات بھی ٹالی نہیں جاتی۔ شکریہ۔ اور ہم جان سے جائیں گے تبھی بات بنے گی، ہم جان سے جائیں گے تبھی بات بنے گی، تم سے تو کوئی راہ نکالی نہیں جاتی۔ شکریہ۔ ہم جان سے جائیں گے تبھی بات بنے گی، تم سے تو کوئی راہ نکالی نہیں جاتی۔ آئے چوہی صاحب شعر دیکھیے گا۔ آئے کوئی آ کر یہ تیرے درد سنبھالے، آئے کوئی آ کر یہ تیرے درد سنبھالے، ہم سے تو یہ جاگیر سنبھالی نہیں جاتی۔ شکریہ۔ آئے کوئی آ کر یہ تیرے درد سنبھالے، ہم سے تو یہ جاگیر سنبھالی نہیں جاتی۔ معلوم ہمیں بھی ہیں بہت سے تیرے قصے، معلوم ہمیں بھی ہیں بہت سے تیرے قصے، پر بات تیری ہم سے اچھالی نہیں جاتی۔ شکریہ۔ معلوم ہمیں بھی ہیں بہت سے تیرے قصے، پر بات تیری ہم سے اچھالی نہیں جاتی۔ کاش میں ایک مرتبہ پھر آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔ کاش میں تیرے حسین ہاتھ کا کنگن ہوتا، کاش میں تیرے حسین ہاتھ کا کنگن ہوتا، تو بڑے پیار سے چاؤ سے بڑے مان کے ساتھ اپنی نازک سی کلائی میں چڑھاتی مجھ کو۔ کاش میں تیرے حسین ہاتھ کا کنگن ہوتا، تو بڑے پیار سے چاؤ سے بڑے مان کے ساتھ اپنی نازک سی کلائی میں چڑھاتی مجھ کو، اور بے تابی سے فرصت کے خزاں لمحوں میں تو کسی سوچ میں ڈوبی جو گھماتی مجھ کو۔ میں تیرے ہاتھ کی خوشبو سے مہک سا جاتا، جب کبھی موڈ میں آ کر مجھے چوما کرتی، تیرے ہونٹوں کی میں حدت سے دہک سا جاتا۔ رات کو جب بھی تو نیندوں کے سفر پر جاتی، مرمری ہاتھ کا ایک تکیہ بنایا کرتی۔ رات کو جب بھی تو نیندوں کے سفر پر جاتی، مرمری ہاتھ کا ایک تکیہ بنایا کرتی۔ میں تیرے کان سے لگ کر کئی باتیں کرتا۔ چوہی صاحب ایک مرتبہ میں ایک یونیورسٹی گیا تو 5-6 مہینے بعد انہوں نے مجھے دسمبر میں بلایا، پھر مئی میں پھر بلا لیا۔ تو بچے ہوتے بڑے شریر ہے، کہنے لگے سر پچھلی بار کئی بہت لمبا تھا، اس مرتبہ آپ نے مختصر کر دیا۔ میں نے کہا بیٹا کبھی سردیوں کی راتیں ہوتی ہیں، کبھی گرمیوں کی راتیں ہوتی ہیں۔ رات کو جب بھی تو نیندوں کے سفر پر جاتی، مرمری ہاتھ کا ایک تکیہ بنایا کرتی۔ میں تیرے کان سے لگ کر کئی باتیں کرتا، تیری زلفوں کو تیرے گال کو چھیڑا کرتا، مجھ کو بےتاب سا رکھتا تیری چاہت کا نشہ، مجھ کو بےتاب سا رکھتا تیری چاہت کا نشہ۔ میں تیری روح کے گلشن میں مہکتا رہتا، میں تیرے جسم کے آنگن میں کھنکتا رہتا۔ آخری مصرع آپ پڑھیے گا۔ کچھ نہیں
کچھ نہیں تو یہی بے نام سا بندھن ہوتا، کچھ نہیں تو یہی بے نام سا بندھن ہوتا، کاش میں تیرے حسین ہاتھ کا کنگن ہوتا. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.